بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دن گزر گئے تھے جب بیروت میں اسحاق ترک اپنے صلیبی نائٹ کا ذاتی محافظ ہی نہیں بلکہ اس کا ہمراز دوست اور قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بالڈون کے فرنگی لشکر کے ایک بڑے دستے کا یہ کمانڈر صلیب کا اتنا خیرخواہ نہیں جتنا اپنی اس خواہش اور عزم کا غلام ہے کہ وہ اگلی جنگ میں بڑھ چڑھ کر کامیابی حاصل کرے اور شاہ بالڈون سے عرب کا کوئی ٹکڑا انعام کے طور پر حاصل کر لے۔ اس کے دماغ پر خود مختار حکمرانی سوار تھی اور اس کی سوچیں اسی خواہش کے تابع تھیں۔ اسحاق ترک اپنے استاد علی بن سفیان کی تربیت کے مطابق اس کی نفسیات سے کھیلنے لگا۔ جس طرح انوشی جیسی خطرناک لڑکی فطرت انسانی کی کمزوریوں اور تقاضوں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اسی طرح صلیبیوں کا یہ نائٹ اپنے نظریے سے ہٹ کر اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ جس اجنبی کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے وہ صرف اس کی نہیں، اس کے بادشاہ اور اس کی صلیب کی شکست کا پیمبر ہے۔ ایک روز نائٹ اسحاق ترک کو بیروت سے دور لے گیا۔ اسحاق کو پتہ چلا کہ نائٹ کا دستہ رات کو بڑی جلدی میں کوچ کر گیا ہے۔ نائٹ اس دستے کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسحاق محافظ کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ دستے تک پہنچے تو دیکھا کہ خیمے نہیں لگائے گئے تھے، اس میں گھڑ سوار بھی تھے اور پیادہ بھی۔ نائٹ نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلا کر مختلف جگہیں بتائیں اور حکم دیا کہ ان جگہوں پر وہ خیمے گاڑ لیں اور تیاری کی حالت میں رہیں۔ اسحاق پاس کھڑا یہ احکام سن رہا تھا۔ نائٹ نے اپنے چھوٹے کمانڈروں سے کہا، ہو سکتا ہے تمہیں 1 مہینے تک تیاری کی حالت میں رہنا پڑے، لیکن اکتا نہ جانا۔ ہمیں کل قاہرہ سے آئے ہوئے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ اب بھی دمشق کی طرف سے آئے گا اور سب سے پہلے اپنے مسلمان امراء کو، جن میں حلب، موصل اور حران کے امراء خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اپنے ساتھ ملائے گا اور اس کے بعد وہ ہمیں للکارے گا۔ مگر اب یہ قابل اعتماد اطلاع ملی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے دل پر وار کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنے ان امراء سے جنہیں ہم نے اپنا درپردہ دوست بنا رکھا ہے نپٹے گا۔ اگر ہمیں یہ اطلاع نہ ملتی تو ہم بیروت کے اندر اس کے محاصرے میں آ جاتے۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ صلاح الدین ایوبی محاصرے کا ماہر ہے۔ اس کے محاصرے میں آئی ہوئی فوج کے پاس صرف یہ چال رہ جاتی ہے کہ ہتھیار ڈال دے۔ صلیب کی برکت سے ہمیں پہلے ہی اشارہ مل گیا ہے۔ اسحاق کھڑا سن رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ اسے یہ سن کر غصہ آنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کے اندرونی حلقے میں بھی صلیبیوں کے جاسوس موجود ہیں جنہوں نے اتنی خطرناک اطلاع یہاں پہنچا دی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان منافقت اور غداری پر فوراً اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی کے ہمراز حلقے میں کوئی صلیبی تو نہیں جا سکتا۔ اب یہ ذمہ داری اسحاق ترک بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا کہ وہ قاہرہ پہنچے اور علی بن سفیان کو بتائے کہ اگر سلطان نے واقعی بیروت پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا ہے تو سیدھا بیروت نہ جائے۔ اس اطلاع سے ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا دستہ اس علاقے میں گاد کی صورت میں بھیجا گیا ہے، اسی طرح چند اور دستے جن میں گھڑ سوار زیادہ ہیں بیروت کے ارد گرد اور دور دور بھیج دیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا استقبال وہ دستے کریں گے جو بیروت میں تیار ہوں گے۔ وہ اس کی فوج کو یہ تاثر دے کر الجھائیں گے کہ اس نے بیروت کو اچانک آ دبوچا ہے۔ وہ جب محاصرے کو تنگ کر رہا ہوگا تو ہم عقب سے اس پر حملہ کر دیں گے۔
پھر وہ بیروت کے اندر والی ہماری فوج اور ہمارے باہر والے دستوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے پس جائے گا۔ ایک پرانی عمر کے کمانڈر نے کہا، جناب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرف سے آئے گا۔ نائٹ نے جواب دیا، ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، ممکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں سے گزر کر آنے کا خطرہ مول لے گا۔ شاہ بالڈون نے ہدایت جاری کی ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ جھڑپ نہ لی جائے، اسے دور اندر تک اور بیروت تک آنے دیا جائے، یہاں ہم اس کی فوج کو رسد سے محروم کر کے ماریں گے، اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ بیروت سمندر پر واقع ہے، وہ اپنی بحری قوت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل وہ بحری قوت استعمال کرے گا، اس کی بہت سی فوج بحری جہازوں سے آ رہی ہے، ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے، ہم سمندر میں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی فوج کو اترنے کا موقع دیں گے، اس طرح ہم اس کے جہازوں کو تباہ کرنے یا بھاگنے کا موقع دینے کی بجائے جہازوں پر قبضہ کریں گے۔ میرے دوستو، تم جانتے ہو کہ فوج کو راز کی ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ جس طرح ہمارے جاسوس مسلمان علاقوں میں موجود ہیں، اسی طرح ہمارے علاقوں میں مسلمان جاسوس سرگرم ہیں۔ سپاہیوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچ سکتی ہے، مگر بعض حالات میں اپنے کمانڈروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ احتیاط کریں کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے، ورنہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ ایک اور کمانڈر نے کہا، کیا آپ کو مسلمان امراء کی نیت کا علم ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ حلب کا والی عز الدین موصل آ گیا ہے اور موصل کا امیر عماد الدین حلب چلا گیا ہے، یہ تبادلہ ہماری کارستانی سے ہوا ہے، وہاں کے حالات ہمارے قبضے میں ہیں، البتہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان میں کوئی مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے یا اسے رسد دینے سے انکار کر دے۔ بہرحال یہ یقین ہے کہ اپنے مسلمان امراء کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو تعاون نہیں ملے گا۔ رات کو اسحاق ترک نے نائٹ کے ساتھ سلطان ایوبی کے متوقع حملے اور بیروت کے محاصرے پر تبادلہ خیال اور خوشی کا اظہار کیا کہ اسے اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع مل جائے گا۔ اس نے کچھ اور ضروری باتیں بھی معلوم کر لیں، پر اس کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہاں سے نکلے اور قاہرہ پہنچے۔ وہ آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ غائب ہو جانے سے نائٹ کو شک ہو جائے گا کہ یہ جاسوس تھا جو سب کچھ دیکھ کر چلا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی اسکیم میں رد و بدل کر لیں گے۔ وہ نائٹ کو بتا کر جانے کی سوچنے لگا۔ اسے ایک بہانہ مل گیا جو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو مسلمان علاقے میں چھوڑ آیا ہے۔ اب چونکہ اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے، اس لیے وہ انہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ورنہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ یہ بہانہ پیش کر کے اس نے نائٹ سے کہا، ایک آدھ مہینے کے بعد ہم جنگ میں الجھ جائیں گے، پھر نہ جانے کب فرصت ملے، انہیں ابھی لے آؤں تو بہتر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں جنگ میں مارا جاؤں، مرنے سے پہلے انہیں یہاں لانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد میری بہنیں مسلمانوں کے ہاتھوں خراب نہ ہوتی پھریں۔ بہانہ معقول تھا، اس لیے نائٹ نے اسے جو گھوڑا دے رکھا تھا وہی اس کے پاس رہنے دیا اور کہا، ابھی روانہ ہو جاؤ اور جس قدر جلدی آ سکو واپس آؤ۔ اسحاق ترک اس صلیبی نائٹ سے زیادہ جلدی میں تھا، اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا، لیکن اس سے پہلے حلب اور موصل جانا ضروری تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں وہاں کے حکمرانوں اور امراء کے متعلق کچھ باتیں پڑی تھیں۔ اسے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سلطان ایوبی جب ان علاقوں میں فوج لائے گا
تو موصل کے حکمرانوں اور سالاروں کا رویہ کیا ہوگا؟ اسے معلوم تھا کہ حلب میں اس کے ساتھی جاسوس کون کون ہیں اور وہ کہاں مل سکتے ہیں، مگر نیٹ کی زبان سے اس نے سنا تھا کہ عزالدین موصل اور عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رضیہ خاتون بھی موصل میں ہوگی، اور اگر وہ موصل میں ہے تو اس کی خادمہ بھی ساتھ ہوگی۔ محل کے اندر کی دنیا سے رابطہ اس خادمہ کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ بہرحال اسے وہاں کے حالات اور حالات کی خبر دینے والے خفیہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ تھا، سوائے 2 کے جو موصل میں تھے۔ وہ اسی رات روانہ ہو گیا۔ گھوڑا اچھا تھا اور اسحاق ماہر سوار تھا۔ مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کرنے کا اسے تجربہ تھا۔ وہ فاصلہ طے کرتا اور اللہ سے یہی دعائیں مانگتا جا رہا تھا کہ اس کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے سلطان ایوبی کوچ نہ کر چکا ہو۔ گھوڑا دوڑ سے تھک گیا پر اس نے اسے روکا نہیں۔ گھوڑا اپنی سہولت کی چال آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ اسحاق نے آگے جھک کر پیزین کے ساتھ لگا لیا اور چلتے گھوڑے پر سو گیا۔ سحر کی تاریکی میں اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی رہنمائی کرنے والا ستارہ چمک رہا تھا اور گھوڑا صحیح سمت جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں ایک جگہ گھوڑے کو پانی پلایا اور کچھ کھلا کر اس نے خود بھی ذرا آرام کیا۔ گھوڑے کو بھی آرام دیا اور چل پڑا۔ یہ دن بھی گزر گیا، رات بھی آئی اور گزر گئی۔ صلیبی نائٹ کے دیے ہوئے عربی گھوڑے نے اسحاق کا خوب ساتھ دیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب اسے موصل کے مینار نظر آنے لگے۔ اسحاق ترک اس شہر سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے اپنے 2 ساتھی جاسوسوں کے ٹھکانوں کا بھی علم تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ بتا سکیں گے یا حلب کا راستہ دکھا سکیں گے۔ عزالدین کو اطمینان ہو گیا کہ رضیہ خاتون اس کی زوجیت میں خوش ہے اور اب وہ اس کے کاموں کے متعلق کوئی بات نہیں کرتی اور نہ کچھ پوچھتی ہے۔ رضیہ خاتون نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے عماد الدین کے ساتھ عمارتوں کا تبادلہ کیوں کیا ہے۔ رضیہ خاتون نے جس مقصد کے لیے عزالدین کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو پورا نہ ہو سکا، تاہم وہ اس پہلو کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ وہ اس پراسرار دنیا کے اندر آ گئی ہے اور سلطان ایوبی نے یہاں جاسوسی کا جو جال بچھا رکھا ہے اسے وہ مزید مضبوط اور کارآمد بنا رہی ہے۔ شمس النساء کو اس نے تربیت دے لی تھی اور اس کی بیٹی لڑکپن کے کھلنڈرے جذبات سے نکل کر مجاہدہ بن گئی تھی۔ اس لڑکی نے عزالدین کے ذاتی محافظ عامر بن عثمان کو مخبر اور جاسوس بنا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی کہ اسے ایسی چالاک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا جو عامر کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین سکتی تھی۔ عامر بن عثمان نے انوشی کے سینے سے جتنے راز نکالے تھے وہ شمس النساء کے ذریعے رضیہ خاتون تک پہنچا دیے تھے۔ یہ نہایت اہم راز تھے جو قاہرہ تک پہنچانے تھے۔ حلب سے سلطان ایوبی کے جو جاسوس آئے تھے ان کے کماندار سے پوچھا گیا تھا کہ قاہرہ جانے والا کوئی آدمی تیار کرو۔ اس نے کہا تھا کہ اسحاق ترک بیروت سے آ جائے گا، وہاں کی خبر تک نہیں ملے گی اور قاہرہ کے لیے اطلاع نامکمل رہے گی۔ علی بن سفیان سے سلطان ایوبی بار بار کہہ رہا تھا کہ صلیبیوں کے آئندہ اقدام کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ انوشی نے عامر بن عثمان کو جو باتیں بتائی تھیں وہ غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ عزالدین اور اس کے خصوصی مشیروں پر اتنی غالب آئی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کی موجودگی میں انتہائی نازک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں وہ قابل نفرت انسان سمجھتی تھی کیونکہ وہ اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس عامر کو وہ دل و جان سے چاہتی ہے وہ بھی اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔
عامر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی دلچسپی کی خاطر ایسی باتیں پوچھ رہا ہو۔ عزالدین نے رضیہ خاتون کی سیر کے لیے بگی وقف کر رکھی تھی۔ ایک شام رضیہ خاتون شمس النساء کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہر کے قریب ہی سبززار تھا جس میں ایک چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ صرف شاہی خاندان کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ رضیہ خاتون کے ساتھ اس کی خادمہ بھی تھی اور محافظ کے طور پر عامر بن عثمان بھی ساتھ تھا۔ عزالدین کو عامر پر بھروسہ تھا اور اس نے عامر کو حکم دے رکھا تھا کہ رضیہ خاتون جب بھی سیر کے لیے باہر جائے تو عامر ساتھ ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بگی کو دور کھڑا کر دیا گیا اور رضیہ خاتون شمس النساء کے ساتھ چشمے کی طرف چلی گئی۔ عامر بن عثمان بھی ساتھ رہا۔ یہ صرف سیر نہیں تھی بلکہ سیر کے بہانے عامر سے معلوم کرنا تھا کہ اسے اور کیا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل میں اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ ساتھی اسے بتا رہا تھا کہ رضیہ خاتون بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے بلکہ سرپرستی کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں تو ان کا ایک اور ساتھی بھی آ گیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا کہ رضیہ خاتون کی خادمہ اس وقت چشمے پر گئی ہے، بہتر ہے اسحاق اسے وہاں ملے۔ اسحاق نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور کام کی کوئی بات معلوم ہو سکے تو وہ رات رکنے کی بجائے فوراً قاہرہ کو روانہ ہو جائے۔ اسی لیے اسے بتایا گیا تھا کہ خادمہ چشمے پر ملے گی۔ اس آدمی نے رضیہ خاتون کی سواری ادھر جاتے دیکھی تھی۔ اسحاق کو یہ تو بتا ہی دیا گیا تھا کہ رضیہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ عامر بن عثمان چشمے کے کنارے رضیہ اور شمس النساء کو بتا رہا تھا کہ انوشی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی صورت میں عزالدین سلطان ایوبی کی دوستی کو دھوکے میں رکھے گا۔ اگر سلطان رسد مانگے گا تو رسد بروقت پوری نہیں بھیجے گا۔ اگر سلطان نے فوج مانگی تو یہ بہانہ پیش کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات عماد الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور عماد الدین موصل پر حملے کے لیے ارمینیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، اس لیے فوج قلعے میں موجود رہنی چاہیے۔ عامر نے بتایا کہ عماد الدین کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات سے سلطان ایوبی کا باخبر ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ خادمہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ راہگزاروں کے راہی راہوں میں بھٹکیں، ستاروں کو دیکھیں۔ سیرگاہ کے قریب سے کوئی گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ خادمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جاسوسوں کے اس گروہ کے خفیہ الفاظ تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ترنم میں اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے کوئی مسافر اپنا دل بہلانے کے لیے گنگناتا جا رہا ہو۔ خادمہ پودوں کی اوٹ میں آگے چلی گئی۔ اس نے اسحاق ترک کو پہچان لیا اور اسے روکا۔ اسحاق نے اسے کہا کہ وقت نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا کہ اسی طرح ٹہلتے رہو اور وہ رضیہ خاتون کے پاس چلی گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، سیرگاہ پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اسحاق ترک ایک ایسی جگہ رضیہ خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رضیہ خاتون اسے حلب اور موصل کے تمام اسرار اور دھوکے بتا چکی تھی۔ اس نے اسحاق سے کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا میں نے نور الدین زنگی کا مقام عزالدین کو دیا تھا۔ میں نے اس امید پر دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عزالدین کو زنگی مرحوم کا صحیح جانشین بنا دوں گی
اور یہ زنگی کی طرح تمہارا دایاں بازو بنے گا، مگر شادی کے بعد راز کھلا کہ میں نے عمر بھر کی ایک بھیانک غلطی کی ہے، مجھے قید کر لیا گیا ہے اور اب دمشق کی لاش تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بیروت کے علاقے میں تمہارا جس طرح استقبال ہوگا وہ تم اسحاق سے سن لو گے۔ تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان حالات میں جب کہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا تمہارا منصوبہ پہلے ہی بیروت پہنچ گیا ہے، تم بیروت ہی جاؤ گے یا اپنا منصوبہ بدل دو گے؟ اس سوال کا جواب علی بن سفیان دے سکتا ہے کہ یہ راز بیروت کس نے پہنچایا۔ ہماری قوم میں ایمان کی نیلامی عام ہو گئی ہے۔ عرب کے امراء کی عیاشیوں کا یہی عالم رہا تو وہ قبلِ اول کی طرح خانہ کعبہ کو بھی بیچ کھائیں گے۔ عیاشی اور حکمرانی مل کر ملکوں کو ٹکڑوں میں کاٹتی اور قوموں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ عزالدین اور عماد الدین پر بھی بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں مدد نہیں مدد کا دھوکہ دیں گے۔ بیروت کی بجائے حلب اور موصل کو محاصرے میں لے کر ان منافق اور غدار حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لو اور یہ اہم علاقے اپنے عملداری میں لے لو تو یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پر ایک نظر ڈالو، ہمارے بادشاہوں نے ہمیشہ ملکوں کے سودے کیے ہیں اور ان سودوں پر اسلام کے سپاہی نے لکیر پھیر دی اور قوم کی لاج رکھی ہے۔ دشمن کو صرف سپاہی دیکھتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں صرف سپاہی کٹتا اور مرتا ہے، اس لیے وطن اور قوم کی قدر و قیمت صرف سپاہی جانتا ہے۔ جب یہ عیاش حکمران دشمن کی بیجی ہوئی شراب، حسین لڑکیوں اور دولت کے نشے میں بدمست پڑے ہوتے ہیں۔